کہ پیلے جوتے پہنا کرو، اس سے فکروں میں کمی آئے گی، تو پھر باقی دکانیں بند کر دینی چاہیے، اس طرح کی بکواس کر رہا ہے۔ مبشر لقمان تو اس بات کو بیٹھا رو رہا ہے، اس سے بڑے بڑے کام جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مبشر لقمان نے اپنی ویڈیو کے اندر جو 3-4 الزامات لگائے وہ میں آپ دوستوں کے سامنے رکھ کے ان کے جوابات انشاءاللہ دوں گا۔ پہلی جو اس نے بات کی وہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت کے پاس ایک شخص جاتا ہے ملاقات کے لیے اور وہ اپنا موبائل امیر اہل سنت کو دیتا ہے۔ آپ 12 سے 15 منٹ جو ہے اس موبائل کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد وہ موبائل اس کو واپس کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ چارج ہوتا رہتا ہے بغیر کسی چارجنگ کے، بغیر کسی کنیکشن کے۔ اب اس کے بارے میں اس نے یہ الزام لگایا، تو اس کے اوپر میں آپ دوستوں سے 2 باتیں کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو فیک ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے کسی بھی آفیشلی پیج پر یا چینل پر اس ویڈیو کو نہیں اپلوڈ کیا گیا اور نہ ہی اس بات کو آن کیا گیا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ امیر اہل سنت سے جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں اشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو وہاں پہ تو پین بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی دفعہ دشمنان اسلام نے امیر اہل سنت پر حملہ کیا، کیونکہ ان کو اس بات سے تکلیف ہے کہ اس شخص کی وجہ سے دین کا بڑا کام ہو رہا ہے۔ اس نے ایک منظم طریقہ جو ہے وہ اپنے اراکین شورا کے تحت رکھا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے اندر 200 ممالک میں الحمدللہ دین کا پیغام بڑے آسان انداز میں پہنچایا جا رہا ہے۔ کفار مسلمان ہو رہے ہیں اور بے عمل مسلمان جو ہیں وہ دین پر عمل کر رہے ہیں۔ تو امیر اہل سنت سے جب ملاقات کے لیے بندے جاتے ہیں تو وہاں تو سیکیورٹی کے معاملات کی وجہ سے پین لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور جب ملاقات ہوتی ہے تو میرے خیال میں کچھ سیکنڈ کے لیے ہم ہاتھ ملاتے ہیں اور جو ہے وہ آگے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ 10 سے 15 منٹ یا 12 منٹ تو وہاں پہ کوئی ٹھہرتا بھی نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ ہے اس ویڈیو کے فیک ہونے کی، اور بالفرض اور بھی کافی وجوہات ہیں۔ بالفرض اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ بھئی ایسا ہوا کہ امیر اہل سنت نے اپنے ہاتھ میں موبائل لیا، اس کے بعد یہ چارج ہو رہا ہے، تو دیکھیں معجزہ اور جو کرامت ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انسانی عقل میں نہیں آتی۔ مبشر لقمان تو اس بات کو بیٹھا رو رہا ہے، اس سے بڑے بڑے کام جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے معجزانہ طور پر اور کرامت کے طور پر۔ قرآن کے اندر بڑا مشہور جو واقعہ ہے، حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کہیں پہ جائے وہ تخت جو ملکہ بلقیس کا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی سائنس مانتی ہے، عقل مانتی ہے؟ تو جناب یہ کرامتن ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جسے چاہے، جتنا چاہے، جیسا مرضی چاہے رب اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو کرامت تو ہوتی ہی وہ ہے کہ جو عقل میں نہیں آتی۔ لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات دونوں پہلو سے کر رہا ہوں کہ یہ بات فیک ہے، اور اگر اس بات کو ہم فیک نہ مانیں تو پھر بھی جو کرامت ہوتی ہے وہ تو عقل سے بالاتر ہوتی ہے۔ لیکن حتمی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ بات فیک ہے، کیونکہ دعوت اسلامی اس کو آن ہی نہیں کرتی اپنے پیج پہ، انہوں نے بیان میں کبھی بھی کسی کو نہیں کہا۔ اور دوسری بات جو یہ ہے پیلے جوتے پہننے کے حوالے سے اس نے کی کہ امیر اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ پیلے جوتے پہنا کرو، اس سے فکروں میں کمی آئے گی، تو پھر باقی دکانیں بند کر دینی چاہیے، اس طرح کی بکواس کر رہا ہے۔ تو بھائی جب آپ اس بات کی ڈیپتھ میں جائیں گے ہی نہیں، اس بات کو آپ سمجھیں گے ہی نہیں، جب آپ نے تعصب کی اینک اتارنی ہی نہیں ہے تو آپ کی عقل میں، کھوتے کی عقل میں کوئی بات آنی ہی نہیں ہے جب آپ اس بات کی ڈیپتھ میں جائیں گے نہیں۔ اب اس بات کی جو ڈیپتھ ہے، اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے 69، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 69 ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ جب بنی اسرائیل کا ایک نیک بندہ وہ انتقال کر گیا تھا، یہ قرآن کے اندر پوری ایک قیمتی گائے کا واقعہ ہے۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا، لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور مقتول کے قاتل کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کو مارنا، تو مقتول خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ یہ قرآن کے اندر واقعہ ہے۔ تو اب میں نے آپ کو بالکل اختصار کے ساتھ بتایا۔ تو اب وہ جو گائے تھی اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ پیلے رنگ کی تم نے گائے لینی ہے، کیونکہ جو پیلا رنگ ہے یہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہے۔ اس آیت کے حصے کے تحت تفسیر نسوی میں، تفسیر قرطبی میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بیان کیا گیا کہ جو شخص پیلے رنگ کے جوتے پہنتا ہے اس کے غموں میں، دکھوں میں اللہ تعالیٰ کمی فرما دیتا ہے، اس کے غموں کو اللہ دور فرما دیتا ہے۔
یہ قول حضرت علی سے بھی ہے، حضرت ابن عباس سے بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام سے ہے۔ اور تم جناب وہاں پہ بیٹھے جناب بھونک رہے ہو کہ جناب یہ کس طرح ہو گیا۔ تو حضرت علی سے تم زیادہ سمجھدار ہو، حضرت ابن عباس سے تم زیادہ سمجھدار ہو، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے تم زیادہ سمجھدار ہو۔ اور تیسری جو اس نے بات کی وہ یہ ہے کہ استنجا کرنے کے حوالے سے یہ امیر اہل سنت کے بارے میں کہتا ہے، دعوت اسلامی کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ استنجا اس طرح کیا جائے روزے کی حالت میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اوے الو کے پٹھے، یہ مسئلہ جو ہے یہ فقہا نے اپنی اپنی کتب کے اندر بیان کیا ہے، اور دعوت اسلامی یا امیر اہل سنت نے یا فقہا نے اس کو پڑھ کر لوگوں کو سنا دیا ہے، اس مسئلے کو بیان کر دیا ہے، اور تمہیں جو ہے وہ تنقید سے فرصت ہی نہیں ہے، اور تم اس مسئلے کو، شرعی مسئلے کو مذاق بنا رہے ہو۔ شرعی مسئلے کا دین کا مذاق بنانا یہ تو انسان کو کفر تک لے کے چلا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ اس نے باتیں کی ٹی وی کے حوالے سے، جو اس نے بکواس کی تھی اس کا جواب تو میں نے پہلے والی ویڈیو میں ہی دے دیا تھا کہ الحمدللہ ٹی وی یا چینل یا پیج اگر ان کے اوپر خالصتاً دین کا کام کیا جائے، امت تک دین کا پیغام پہنچایا جائے، درس قرآن کیا جائے، درس حدیث کیا جائے، اور لوگوں کو شرعی مسائل سے آگاہ کیا جائے، اس کے اوپر نہ کوئی ایڈ چلے نہ دیگر معاملات ہوں، تو اس کے اندر کیا قباحت ہے؟ اس کے اندر تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں تم جو لوگ کام کرتے ہو نا ٹی وی پہ بیٹھ کے بے حیائی پھیلاتے ہو، عورتوں کو وہاں پہ بے پردہ بٹھاتے ہو، ان کے ساتھ گپے مارتے ہو، تو یہ بالکل سراسر غلط ہے اور یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو دوستو میں نے آپ کے سامنے جو اس نے الزامات لگائے تھے ان کے جوابات عرض کر دیے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو پنڈی کا زید ہے اس حوالے سے میں آپ دوستوں سے گفتگو کروں گا، کیونکہ مفتی حسان صاحب نے جو اس بندے کو انجیکشن دیا ہے اس کی تکلیف ابھی تک اس کو محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور پیج کو فالو کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔